حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے. ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں، نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ میں تھپڑ مارتا ہوں. تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے، ہر دور میں محفوظ رہے ہیں. کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں. آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے، وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ. تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے، بھائی بندہ کدھر ہے؟ پھر ہارن مارتے رہو، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی، اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے. اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو؟ تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی؟ آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا، پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی. ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں، جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں. وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ، آپ کا بیگ خالی ہے نا، یہ چلغوزے رکھ لے ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا، یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے، میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. کہہ رہے بھائی کیا ہے، میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں. میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں؟ میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار. کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو 1 آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا، اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا، منع تو بد اخلاقی، غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے، انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی. وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا یہ ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ، میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا، ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا، کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے، مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ سامان رکھ لیں ہم، اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے، کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی، مجھے ناگوار تو گزرا. بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے؟ اب تعلق بھی ہے، منع کیسے کریں یار؟ یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت، اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا، لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا، چرس ہیروئن کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے، لے جانا ہی ناممکن ہے، تو لانا کہاں سے ہوگا؟ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی، میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے.
بالکل غلط حرکت ہے یہ. معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے, یار وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو, وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. میں انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دی, اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, کیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو, لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. ہاتھ خالی ہے تو اس لیے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے بعد دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے, تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے بھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کے بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی میں ہی چاہ رہے ہیں. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتے داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے, کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے, آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے, بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتا چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو, بیٹھے ہوئے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے 1 دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4تھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. اب کہیں بیان کے لیے گئے, یہاں سے نکل کے ادھر گئے, حضرت مفتی صاحب چائے پئیں, بھائی چائے پی لی ہے میں نے. نہیں یار, ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نہیں کھا سکتا, میں اللہ کی قسم نہیں کر, تھوڑا سا تو رکھنا, 6 سموسے لا کے رکھ دیے. ہم نے کیا کیا, ایک نوالا, پورا تو ختم کرے نا, پورا تو ختم کرے نا, 1 سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے. اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے, وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں, ان سے بھی ملنا ہے, ادھر گئے. مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا, اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا, پھر میں چلنے کے قابل نہیں. مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے.
یار نہیں کھا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا. تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیئر کرنا ممبر میں مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں مفتی صاحب, کائنڈلی مفتی صاحب, پلیز مفتی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 4 شادیوں کے پھڈے ہوئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے. کائنڈلی دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے. پھر لڈو کھا لیں, تھوڑا سا لڈو کھا لیں, میری خاطر لڈو کھا لیں. میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی, نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا, کھلا 2 رہے تھے, ایک میں برداشت کر لیا ہم نے, بس جنگ ہو جائے گی. ایک سموسا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا, لڈو. اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ ایک سموسا اور ایک لڈو, آگے چلو. اب مجھے نا, میں دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ کھلائے گا بھائی, میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں نا, کیونکہ میں 1 مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے. میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی, مرنے لگا تھا میں. گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ہیں نا, 1 لڈو, 1 سموسا, 2 چائے, 1 لسی, 1 جوس. جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو 20 لوگوں سے مل رہا ہے, پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں. تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے. پھر یہاں دعوت, بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں, مفتی صاحب ضرور آئیں. اور وہ غریبی لوگ ہوتے ہیں, بھائی میں نہیں آ سکتا, آپ رات کو 11:30 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے, میں سوؤں گا کس وقت. نہیں, آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. نہیں, یہ نہیں, کھا لیا مفتی صاحب نے. تو میں 1 مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں. اور یہ وہ کھانے نہیں ہے جو اپنے شوق سے کھائے ہیں, یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں. بھگت کون رہا ہے, بھگت ہم رہے ہیں. اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی, وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے. ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا, ڈریپیں لگی ہیں, پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو. مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے, ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر 1 مہینہ کورس کیا دواؤں کا, اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا, سیٹ. اب پھر سفر کرو, پھر وہی سیٹنگ. رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ. کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے, بس بھائی بس, نہیں یہ تو ہوگا, نہیں میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھا سکتا. آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی, وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا, پھر میں نے گھروا استعمال کیا. میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے, بولو پیک کرا دو, پیک کر دو. اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا, بھائی تو کھا لے, یہ میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا. تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا. ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے, وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھی. ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے, کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہو نا, تو وہ تو چلو بدپرہیزی کرے. ایک طرف ہم یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ, بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور. تو اس میں آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا, پراٹھے کیا کرو بہت ہو گئے. اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی ٹھوسی جا رہی ہیں. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا, تو آدمی سٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ, اب رات بھی ایسے ہی ہوا, تو وہ انہوں نے کھلا دیا. اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے, صبح میری فلائٹ, مجھے جانا ہے, میرا سفر ہے, پھر جمعے کا بیان ہے. تو میں نے کہا یار انہوں نے, اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو, تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو. یہاں ایک پیک کیا اور ایک مال لا کے رکھ دی. اب کھائیں نا پلیز, کھائیں نا. آپ کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے, میزبان کو. اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے, نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے, بیان 2-2 گھنٹے کے, پھر صبح. تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے, وہ میں نہ کوئی دوا بھی نہیں, کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی. اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی, اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے. تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی کر نہیں سکتے. غصہ جاری, ذرا سا غصہ جاری کیا نا, ایک کلپ آ جائے گا,
باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو, اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے. وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام, یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا اس نے, ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا, جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں ادھر وہ کھا رہے ہیں, تو ہم تو گئے. ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوں گا, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے گول, یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر, مفتی طارق مسعود اسکوائر. تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں. آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادیوں وادیوں کی باتیں بھی, جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے پھر وہ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے ایک دفعہ پوچھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ, 3 دفعہ بھی بہت ہے, چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھ لیں دینا, آپ تھوڑا سا, بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو, الا ماشاءاللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا, پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے, لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا, نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا, اور سب کو پتا ہے میرے بارے میں, جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں, کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا, ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے, گلاس میرے ہاتھ میں تھا, بکری کا دودھ نکالا, پی رہا ہوں, پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا, وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار, یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا, پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی, آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اس کی. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا, 15.25 تھے, 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا ہے نا مارکیٹ میں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے, اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ, تو اپنے گھر میں بچے ہو نا, صحت کے لیے بکری پال لو. جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا. تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو, گلے کی ایسی کی تیسی, پیٹ کی ایسی کی تیسی, تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا, جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا. وہی سو رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو, میں نہیں سو سکتا کسی, پتہ نہیں کیا خراٹے آئے. تو آپ اس کا خیال کیا کریں. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. جب گاڑی آپ پارک کرو تو 100 دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے. دیکھو مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز پھینکنا تو کفر ہے. تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ گزر گئے, آپ نے نہیں ہٹائی, تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. یہاں تکلیف دہ چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دہ چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو, لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ تو تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دہ چیز. مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا, سب کو پتا ہے گرمی ہے, پنکھے چلیں گے. ایک موسم ہے سردیوں کا, ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے, سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے. ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی آ رہی ہوتی ہے, یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہیے. تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں, بند نہ کرے. اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے. بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا. وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, اس نے آ کے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ. یہ سارے بیوقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے. تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے, یہ تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کئی بار ایسے ہوا. ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ, ان کی طبیعت خراب تھی, موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا, جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے مسجد کے امام تھے, ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. فجر کی نماز تھی, کسی نے پنکھا چلا دیا, امام صاحب والا بھی. اب وہ بیچارے نا نماز میں کانپ رہے, اور نماز کے بعد جو انہوں نے سنائی ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیے انہوں نے. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا, چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو, اتنا غصہ آیا. تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی, لیکن جب یہ مقتدی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, دوسرے کی راحت کا خیال کرو. پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے, جتنے چلانے تھے چلا دیے. اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں, پھینکنے پر پابندی نہیں ہے, بہاؤ لازمی اس کو. دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو. بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گھن آتی ہے, وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بیان میرا لمبا ہو جائے گا, وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے. گھڑی بھی بھولا ہے, دیکھو میں بار بار ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں, تو وقت مکمل ہو چکا ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مارے پیٹے, نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پر غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے؟ افضان شیخ انڈیا سے. بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اور علماء کہتے ہیں یہ منع یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے, کراہت کے درجے میں ہے. لہذا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے, اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے. لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے, بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی. افضل یہی ہے, آداب کا تقاضا یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے پئیں. تو دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے, فطرت سے کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے رکھا نہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم نے اتنی ترقی کر لی, روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے دانتوں سے, گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہیں. اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا, اب اتنی ترقی کر لی ہے, اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی سالن شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو, ٹائم بچے گا. یہ مشین ایک ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہے, تو کوئی عقل کی بات ہوگی یہ؟ بولے بھائی,
بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں. چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی. جوس بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی, جہاز ہے, ٹرین ہے. آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی, واکنگ کرنا پڑے گی, اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں. ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ, آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا. سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا, اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں. تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں, چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے. تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لے, جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا, فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا. وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا. اب جو فزیکل صحت ہے نا اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں, آپ یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں. ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے, اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے, تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی. ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی. تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے, تو اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے. صدیوں پہلے بھی انسان کو میڈیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی, بچے بھی چاہیے تھے, بہنیں بھی چاہیے تھی, بھائی بھی چاہیے تھے, ماموں بھی چاہیے تھے, چاچو بھی چاہیے تھے, کزن بھی چاہیے تھے, دوست احباب بھی چاہیے تھے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی. اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اما حوا کو, ان کی زوجہ کو پیدا کیا, پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں, پھر بالغ ہوتے ہیں, پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے, پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے, پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, پھر بہویں داماد ہوتی ہے. یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر, اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو. جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل, میں کیا کروں, تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت, یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات, لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز. ٹھیک ہے, کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں, تمیز کے دائرے میں وہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے. اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ, وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے. تہذیب میں, اخلاقیات میں, نیچرل لائف میں, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. یہ مذہب بتائے گا, آسمانی کتابیں بتائیں گی, یہ گورا نہیں بتائے گا. دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں, آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, عیسائیوں کے پادری بتائیں گے, مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے, یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا. یہ ڈاکٹر بتائے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا, وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے.
یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. شراب پینا اخلاقی جرم ہے، یہ مذہب بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. ابھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے، یہ بتا دے گا ڈاکٹر. انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. یہ مذہب بتائے گا کہ گائے، بھینس، بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے، یہ حلال گوشت ہے. کتے، بلی، خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. تبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم، برباد. پھر دو چار تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو. ایک صاحب نے مجھے بتایا، ایک واقعہ سنایا، بات سے بات نکلی، بس کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ بڑی تعریفیں کرتے ہو، مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کی بڑی عزت ہے، جتنی چرسی بھی ہوگا تو اپنے ابا کا تھوڑا سا خیال کرے گا، ابا کو بھی ایک پڑیا لا کے دے دے گا، کسی بھی طرح سے کرے خیال لیکن کرے گا. تو مفتی صاحب آپ غلط بات کرتے ہو. میں یہاں رہتا ہوں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، میرے ویزے پہ پابندیاں نہ لگا دیں. وہ ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بیٹھے. تو ایک کنٹری ہے، گوروں کا ملک ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا، میں پلک پانا لے کر آیا ہوں، آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں میں. کہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے. بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا، جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. اچھے انسان میں صرف دو چار چیزیں تھوڑی ہیں، پوری زندگی ہے انسان کی. کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے. گورے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا. کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ پہنے نہیں پہنے. جیسے سبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، کچھ بغیر پہنے گھوم رہے. آپ نے ابا اماں کی وہاں عورت کے حقوق کیا ہے دیکھو. یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں، یہ جو بھی میں سنانے لگا ہوں نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ. عورت کے حقوق کیا ہے؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق. جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو آپ، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو، یہ میرے دوست ہیں، میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. ایک ایک گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پھولے نہیں سنوارے. واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں. پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں حقوق کا مجھے پتا نہیں. تو وہ ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے، مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے. میں کہوں نہیں، یہ جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے میں وہ دے دے. نہ تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو، مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں. گورے نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں، عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے. اور کیا ویمن رائٹس؟ اور کوئی رائٹس نہیں. او بھائی ویمن جو ہے، وومن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی، یا وہ آپ کی اماں ہوگی، یا وہ آپ کی بہن ہوگی، یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی، یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی، یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی. ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں. گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا. کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے. لا تقل لہما اف. ساری دنیا کی انٹیوں سے پھڈا کر سکتے ہو، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ خرچہ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں، اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے. یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟
جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ. پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے, نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو, بہرے بن کے مت بیٹھے رہو. کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے, آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے, جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون, اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے؟ عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے, اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے, خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے, ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے, تو وہ تو ہو گئے تھے نا, آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا, کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی, وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں, تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں, 27 دسمبر کو بھی ہیں, جنوری میں بھی ہیں, اور بولو یہاں جنوری کے بعد کیا آتا ہے, فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے, سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے, سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے, وہی پیدا ہوئے تھے, خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے, وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی, بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری, اس دن تو خوش ہوں گے. 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے, مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے, بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی, کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا, تجدید نہیں ہوئی, کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے, تو وہ آج نہیں, وہ تو کل بھی باقی تھی, وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا, یہ خوشی ہوتی نہیں ہے, ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں, ہندوؤں کا دیکھ لو, یہودیوں کا دیکھ لو, آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف, خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے, ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں؟ 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے, ہماری کتنی ہے؟ 2 ہیں, اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے, جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں, اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی, 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ, بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے, وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی, کھایا جا رہا تھا, رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا, پھر بیٹھے ہیں, پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو, بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا, شام تک جمع نہیں رہے گا, جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا, باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں, اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہو جائے گا, باقی سارا کیا ہوگا, وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا, تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے, یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار کوئی بات نہیں پیشاب بن کے نکل جائے, تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں, صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے, اور یہ اللہ کے لیے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, روزے دار لوگ کھاتے ہیں, بس
کھاؤ کھاؤ، بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ، اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ، جو ملا کھا لیا، دامت برکاتہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا، تو خوب کھا لیا۔ اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں، اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا۔ جو صبح صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں، چائے کے عادی ہیں، کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں، کچھ پان کے عادی ہیں، کچھ نسوار کے عادی ہیں، کچھ سگریٹ کے عادی ہیں، وہ تمام چیزیں ختم۔ پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک، لنچ یاد آتا ہے، یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے، کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا، بھوک لگتی ہے دوپہر کو، بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے، جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے، کتنا بھوک لگتی ہے، لیکن پھیکے پھیکے منہ، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے، پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے، پھر لمبی تراویح 20 رکعتیں، اور چار نظر نہیں آئے تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر پوری تراویحیں پڑھنی پڑیں گی، وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہے، عید ہے، اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی، ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے زیادہ نہیں ہے، ختم بس۔ اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے، کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی، بہت سو کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں، اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے لیکن ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ، آج رش دیکھو نا کتنا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، آ ہی جاؤ، اور آخری روزہ ہے، چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو، کچھ تو شرم کرو۔ گھر والے بھی تانے دیتے آج تو چلا جا، آج تو نہا لے، اس بہانے نہا لے گا، تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق۔ ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے، نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو، ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے۔ تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے، چھٹی، ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے، چھٹی، فرمایا پورے سال کھاؤ۔ اور روحانی خوشی یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا، دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا۔ شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن، اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے، اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر، لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ، تو وہ ساری چائے نسوار، ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاذ ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک، بہت، ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں، عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا، اور کہہ رہے والد صاحب کی 3 زوجات تھیں، یعنی 3 تو ایک اکٹھی رہتی تھی، کہہ رہے وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ، روزہ بھی ہے نسوار نہیں ملی صبح سے۔ تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے، زمزم، وہ کیا کرتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، پان والا کیا کرے گا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، اس لیے یہ تمباکو، کیفین، یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی۔ تو اب اللہ کی طرف سے مکمل ایک مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا، چھوڑ دی، صحت بھی اچھی ہو گئی۔ روزہ کیا ہے، جسم کی زکات ہے، پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے، تو روزے میں کیا ہوتا ہے، میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کچرا وچرا پڑا تھا نا اسکریپ میں، جتنا مال پڑا ہوا تھا اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا، کام میں لگا دیا۔ روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، جسم نتھر جاتا ہے، میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں، کم کھانے کی عادت پڑے کم، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا
چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں, اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم. لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے, کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں, پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھیں, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو میدا ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہے جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں. اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے, روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں, تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا, تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے, کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے, نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا, بول لو بھائی, بقرعید, عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی 2 خوشیاں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا, کھاؤ پیو اتنے عرصے, ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا, کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں, سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو, پھر اٹھو, کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی, کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہ ہائے رمضان, ہائے رمضان, ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے, رمضان, بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, چھٹی مل گئی, نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی, وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا,
اوہ شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز. چلیں. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے، پائے پائے. سیریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ، اتنا تازہ اور اتنا لذیذ. قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے. ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کی ضیافت، اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے.